ان لوگوں نے جن بنیادوں پہ شرک کا فتویٰ ہم پہ لگایا، اگر یہ اپنے گھر کی خبر لیں تو سب کچھ ان کے گھر سے برآمد ہے۔ اس فتنے کا سب سے بڑا بانی تو ابن تیمیہ ہے۔ پتہ جب وہ مرا تھا تو کیا ہوا تھا؟ البدایہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 522، 552 اور 553، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کے مرنے کا ذکر البدایہ کے اندر اس کے شاگرد نے لکھا۔ اب بڑا معتبر ہے اس کے لحاظ سے، جو لکھا ہے دیکھ کے لکھا ہے۔ ہم وہ کچھ نہیں کرتے جو کچھ یہ کرتے ہیں، الزام سارا ہمارے سر پہ دھرتے ہیں۔ دیکھ لو لکھا ہے، جب مر گیا ابن تیمیہ، جالس جماعت عنده قبل الغسل، غسل سے پہلے ایک جماعت پاس بیٹھ گئی، وقرأ القرآن اور ختم پڑھا، وتبرکوا برؤیتہ دیکھ کے دیدار کر کے برکت پائی، تبرکوا برؤیتہ وتقبیلہ، صرف آنکھوں سے زیارت نہیں کی، اپنے ہونٹوں سے چوما بھی ہے۔ ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا، اگرچہ نحوست تو غسل کے بعد بھی ویسے ہی ہوگی، لیکن ابھی غسل نہیں دیا گیا، ختم بھی پڑا گیا، اور اس کی رویت سے تقبیل سے تبرک حاصل کیا گیا۔ تبرک ہونا نہ ہونا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، مگر یہاں رب نے اس لیے یہ کروایا کہ جو حق کا انکار کرے رب اس کے گھر سے دکھا کے چھوڑتا ہے۔ دیکھو ابو جہل نے کتنی ناک چڑھائی تھی اسلام سے، اللہ نے اکرمہ کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا ہے۔ ارد گرد سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تبرکوا برؤیتہ وتقبیلہ ثم انصرفوا، سارے چوم کے اس کو واپس ہٹ گئے۔ ثم حضر جماعت من النساء، پھر عورتیں آ گئیں، ففعلن مثل ذلك، انہوں نے بھی چوما، ففعلن مثل ذلك، اور جن وجوہات پر تم نے مشرک ہمیں بنایا تھا وہ تو گھر سے نکل آئیں۔ چومنے نہ دو سرکار کے متبرک مقامات کو بھی چومنے نہ دو، اور چومنے پہ آؤ تو منکر تبرکات کو بھی چوم جاؤ۔ اور چلو مرد چوم لیتے، عورتوں کا کیا بنتا تھا حق؟ پوچھنا ہے ان سے کیوں عورتوں نے ایسا کیا، اور پھر اس کو جو غسل دیا گیا، جو پانی بچا، اس کا کیا ہوا؟ یہ لکھا ہے 553 صفحے پر، شارب جماعت الماء الذی فاضل من غسلہ، فاضل من غسلہ، جو غسل سے بچا تھا وہ پانی پی گئے۔ قلوب والا ہمیں کہتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، ان سے پوچھو تو صحیح، پانی پی گئے۔ واقتسم جماعت بقیۃ الصدر الذی غسل بہ، جن پتوں سے غسل دیا گیا تھا وہ بانٹ کے کھا گئے۔ عجیب بات ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ شرک کا فتویٰ لگانا ہو تو سرکار کا تبرک بھی حرام، اور اپنے گھر کی بات ہو، اپنے لیڈر کا قد بڑھانا ہو کہ کتنی دنیا تھی، محبت کتنی تھی، یہ ثابت کرنا ہو کہ جیلوں میں ویسے ہی ڈالا گیا، محبت بڑی تھی، تو پھر یہ بولا جا رہا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کہتے ختمت لہ ختمات کثیرہ، بہت ختم کیے گئے، بہت ختم۔ پھر یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں تردد الناس الی قبر ایاما کثیرہ لیلا ونہارا یبیتون عندہ ویصبحون، صبح و شام ڈیرے لگا کے قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں اس ڈاکٹر نالائق کو کہ کہو ان سکھوں سے جن کو جواب دیتے ہو کہ ابن تیمیہ ہے کہ جس کو ہم نے بت کی طرح پوجا ہے، وہ ابن تیمیہ ہے، اور لکھنے والا ابن کثیر ہے، کہ وہاں لیٹے ہوئے بت کو چوم رہے تھے اور مردہ کو چاٹ رہے تھے اور اس کے پانی کو چوس رہے تھے اور پتوں کو چبا رہے تھے۔ مت ماری جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کروڑوں سلام ہو سنی تیرے سینے کو، تجھے بھولنا نہیں پڑا، تجھے سارا دین یاد ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، چونکہ انشاءاللہ توحید پر ابھی بڑے سیمینار منعقد ہوں گے۔ ہم نے دوسرا لکھا، ان کی نیندیں حرام ہوگی کہ ابھی پہلے کا قرض باقی تھا، اب دوسرا آ گیا۔ ہم نے دوسرا لکھ کے بتایا انشاءاللہ تیسرا بھی ہوگا اور انشاءاللہ چوتھا بھی ہوگا۔
ہمارے رب کی توحید ہم اپنے رب کی بیان کرتے ہیں، ان کا ہم سے کیا جھگڑتے ہیں؟ ہم سے نہیں، انشاءاللہ حق ہوگا، بیان ظاہر ہوگا. اور جو بیان ہو چکا ہے، پہلا تو قرض تھا، یہ دوسری قسط قرض کی ہو گئی ہے. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا انشاءاللہ. اب ایک بات ایک دوسرے پہلو کی بھی ہے. دو قوموں کی دوڑ لگی ہوئی ہے فنڈ لینے کے لیے. ایک ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، دوسرا کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور پھر آپس میں دوسرے کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں. یہ جہان دیدہ جسٹس تقی عثمانی کی کتاب بڑی موٹی ہے. اس میں اس نے اپنے اکابر کی شانیں بیان کی ہیں. گزارا ہمارے مذہب کے غیر کسی کا بھی نہیں ہوتا. کوئی سامنے مان جائے، کوئی چھپ چھپ کے مان. دیکھو نا، غیر مقلد امام اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، فتویٰ دیں تو کہتے ہیں تاتار خانیے میں لکھا ہوا ہے، دوپہر کہتے ہیں قاضی خان میں ہے. میں پوچھتا ہوں بخاری کیوں نہیں یاد آئی؟ آیت کیوں نہیں یاد آئی؟ اب وہاں پھنس گئے تو امام اعظم نے نکالا. ہمارے عقیدے کے بغیر ان کی کچھ بھی نہیں چل سکتا. اب دیکھ لو یہاں پر اس نے یہ لکھا، کہتا ہے کہ جس وقت ہم ننوتا پہنچ کر سب سے پہلے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ننوتوی قدس سرہ کے مزار پر پہنچے، یہ اس نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کہتا آپ کی وفات کا یہ واقعہ بھی حضرت والد صاحب نے ہی سنایا تھا کہ دیوبند کے اطراف میں ہیضے کا وبا کا آغاز ہو رہا تھا. ابھی آیا نہیں تھا، آغاز ہو رہا تھا. حضرت مولانا کو اس بارے میں کوئی کشف ہو گیا کہ آ جائے گا، غیب کی خبر. آپ نے دیوبند میں اعلان کروا دیا کہ ہیضے کی شدید وبا گھر گھر پھیلنے والی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ و خیرات دیں اور اپنی مملوکات میں سے ہر چیز سے صدقہ نکالیں. روپے میں سے روپیہ، غلے میں سے غلہ، کپڑے میں سے کپڑا. شاید اللہ ان صدقات کی برکت سے اس بلا کو روک دیں. کہتا لیکن دیوبند کے شیخ زادوں نے سنا تو انہوں نے اس پر توجہ دینے کی بجائے استہزاء کا انداز اختیار کیا اور کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں چندے کی کمی ہو گئی ہے. کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوگا، چندے کی کمی ہوگی، یہ ڈرا رہے ہیں کہ صدقہ کرو. جسے پورا کرنے کے لیے مولوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں. حضرت کو یہ جملہ پہنچا تو جوش میں آ کر فرمایا اچھا تو اب وبا آ کر رہے گی. کتنی پہنچ ہے رب کے ساتھ. ہم کہیں داتا صاحب کروا لیتے، کہتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اپنوں پہ فخر کرنے کہتے ہم ہو کے رہے گا، اب وبا آ کے رہے گی. اب کیونکہ میرا ہی مذاق اڑایا، اب وبا آ کے رہے گی. جیسے کنیاں ساری تقدیر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، اب وبا آ کے رہے گی. اور ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھیں گے. کہتے ہیں کہ کسی کو مرنے کا کوئی پتہ نہیں، اسے کہاں سے آ گیا تھا کہ ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا حضرت آپ بھی تو یہی مقیم ہیں. تو کہا ہاں یعقوب اور اس کی اولاد بھی اسی وبا میں مر جائے گی. یہ بھی کہہ دیا. کتنی غیب کی خبریں اور موت کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. چنانچہ وہ شدید وبا آئی اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وبا کے دوران ہوئی. اب ہر گھر سے جنازے اٹھنے لگے، شروع ہو گئے، اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وبا کے دوران ہو گئی. اور یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی قبر کی مٹی کو اس وبا کے مریضوں کے لیے سامان شفا بنا دیا. کیا وہی آئی تھی یا بخاری میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی قبر کی مٹی میں بیماروں کے لیے علاج ہے؟ یہ حضرت کا فیض ثابت ہو گیا. اب پھر کیا ہوا؟ جس گھر میں کوئی ہیضے والا ہوتا تھا، مولانا کی قبر سے کچھ مٹی اٹھا کر لے جاتا تھا، اس کے استعمال کی برکت سے مریض کو شفا اللہ عطا فرما دیتا. دیکھ لو، کتاب ان کی ہے، مذہب ہمارا ہے. فخر کے لیے لکھا. داتا کے فیض سے جھگڑنے والوں مولوی یعقوب کو بڑا ہے. اس کی قبر کی مٹی لیتے وقت کیوں نہیں رب یاد آیا؟ کیوں نہیں غیر اللہ کا نام سامنے آیا؟ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ منکروں کے گھروں سے حق کو ظاہر کر دیتا ہے. جتنے اعتراضات تھے ان کے، ان دونوں جو میں نے شیشہ دکھایا ان کو ہر چیز اس میں آ گئی ہے. میرا مضمون ختم نہیں ہوا، ابھی آدھا بھی بیان نہیں ہوا، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ اپنے شیوخ کا برکت کے لیے ہم خطاب کروائیں. اور یہ حقوق توحید والا مضمون ابھی سارا باقی ہے. ہم
چاہتے ہیں کہ مزارات کو خرافات سے پاک کیا جائے اور زمین اللہ کی ہے تو اللہ کا نظام اس پہ جاری کیا جائے. اور زمین اللہ کی کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو آتا ہے کہ پھر رسول اللہ کی نہیں. بخاری شریف میں ہے میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہودیوں کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، زمین رب کی بھی ہے زمین میری بھی ہے. بخاری شریف میں. اس واسطے سرکار کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ہر طرف نافذ کرنے کے لیے، نام نہاد روشن خیالی کے خاتمے کے لیے، رسم و رواج کے خلاف جہاد کے لیے اور فیشن کے مقابلے میں سنت کا جھنڈا لہرانے کے لیے ادارہ صراط مستقیم نے میدان عمل میں آنا پسند کر لیا ہے. اور انشاءاللہ یہ قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے.